بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دجال کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سن اور پڑھ رکھا ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ یہ قیامت سے پہلے ظہور پذیر ہونے والا ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ دجال کے کیا معنی ہیں؟ تو چلیے ہم اس بارے میں روشنی ڈالتے ہیں۔ ناظرین، دجال کے معنی ہیں حقیقت کو چھپانے والا، سب سے بڑا دھوکے باز اور چال باز۔ دجال کا مادہ دجل ہے، جس کے معنی ہے خلط ملت کر دینا، تلبیس یعنی شیطانی چالوں سے دوسروں کو دھوکے میں ڈالنا، ملمح سازی کرنا، حقیقت کو چھپانا، جھوٹ بولنا اور غلط بیانی کرنا۔ گویا دجال میں یہ تمام منفی اوصاف پائے جاتے ہیں۔ اسلامی اصطلاح میں دجال سے مراد جھوٹا مسیح ہے، جو قیامت کی اہم نشانیوں میں سے ایک ہے۔ وہ آخری زمانے میں ظاہر ہوگا اور نبوت اور خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال پیدا ہو چکا ہے، جب اللہ کو منظور ہوگا اس وقت اس کا ظہور ہوگا۔ دجال کو ایک جزیرے میں قید کر کے رکھا گیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں فاطمہ بنت قیس کی روایت میں مذکور ہے، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا سبب بھی یہی ہوا کہ انہوں نے ایک جزیرے میں دجال سے بات چیت کی اور پھر مدینہ آ کر اسلام قبول کیا۔ حضرت تمیم داری کی دجال سے ملاقات کا احوال ہم اپنی ایک الگ ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں۔ ناظرین، احادیث میں دجال کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور دوسری آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی، بیچ میں کاف فیرے اور بعض روایات کے مطابق کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے ساتھ جنت اور جہنم کے مشابہ جنت اور جہنم ہوگی۔ جس نے اس کی جنت کو اختیار کیا، در حقیقت اس نے جہنم کو اختیار کیا، اور جس نے اس کی جہنم کو اختیار کیا، اس نے در حقیقت جنت کو اختیار کیا۔ قیامت کے قریب پہلے حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا، اس کے بعد دجال نکلے گا، اس کے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور اسے قتل کریں گے۔ خروج دجال کے متعلق عقیدہ رکھنا کتنا اہم اور فتنہ دجال کی کتنی اہمیت ہے، اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ حدیث کی تمام مستند کتابوں میں اس کا ذکر تواتر سے موجود ہے۔ امام بخاری نے دجال پر ایک خصوصی باب مختص کیا ہے، اور صحیح بخاری میں 51 مرتبہ دجال کا ذکر آیا ہے۔ صحیح مسلم میں بھی دجال پر ایک باب قائم ہے، اور صحیح مسلم میں لفظ دجال 65 مرتبہ مذکور ہے۔ سنن نبی داؤد اور جامع ترمذی میں دجال پر ابواب موجود ہیں، اور ان دونوں مجموعہ ہائے احادیث میں لفظ دجال بالترتیب 28 اور 33 مرتبہ آیا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں لفظ دجال 18 مرتبہ، مسند احمد میں 206 مرتبہ، موطأ امام مالک میں 5 مرتبہ آیا ہے۔ امام ابو یعلا، امام بزار، امام طبری، امام ابن ماجہ، امام حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اپنے اپنے مرتب کردہ مجموعہ ہائے احادیث میں دجال کا لفظ اتنی بار مذکور ہے کہ اس کی حیثیت ایک ذخیرے کی سی ہے، اور ان کا شمار کرنا تقریباً ناممکن امر ہے۔ امام حاکم، امام قرطبی، نعیم بن حماد، ابن کثیر، علامہ برزنجی اور شیخ یوسف مقدسی کے مرتب کردہ مجموعہ ہائے احادیث میں بھی دجال سے متعلق کثرت سے روایات موجود ہیں۔ اللہ کے جتنے بھی نبی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، سب نے ہی اپنی اپنی امتوں کو دجال کے فتنے سے خبردار کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی امت کو اس فتنے کے ہر خد و خال سے آگاہ کیا ہے۔ اس کی تصدیق حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی، اس میں دجال کا حال بھی بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا کیا ہے، اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، چونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا، اللہ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقام خلا سے ہوگا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے بھی بیان نہیں کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو پھر کہے گا میں خدا ہوں، تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے۔ پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کاف رے یعنی کفر یا کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پس
بس جب دجال ویرانے پر سے گزرے گا تو اسے حکم دے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو اس کے خزانے اس کی ایسے اتباع کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے اتباع کرتی۔